نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیصلہ ان 3 صحابہ کے بارے میں کہ جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا تھا، یہ حضرت کعب بن مالک نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ بیان کیا ہے، کئی حدیثی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ بڑھاپے میں ان کی بینائی چلی گئی تھی، پوتے کے ساتھ وہ مدینے کی گلیوں میں پھرتے تھے اور لوگ روک روک کر ان سے ان کا پورا واقعہ سنتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ جاؤ اور سب کو منع کر دیا کہ اب ان کا بائیکاٹ کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہو گیا، ایک دم لوگوں کا میرے ساتھ رویہ بدل گیا، میرے بڑے قریبی لوگ مجھ سے بات ہی نہ کریں، اب میں بڑا پریشان، مدینے میں رہ کر بھی تنہا۔ ایک روز میں گھبرا کر اکیلا، کوئی مجھ سے بات نہیں کر رہا، میں چلا گیا اپنے چچا بھائی کے ہاں اور میں اس کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوا تاکہ اس کو غصہ آئے، مجھ سے بات تو کرے۔ اس نے پھر بھی بات نہیں کی۔ اب میں نے جا کے اس کا گریبان پکڑ لیا، میں نے کہا کیا میں منافق ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ میں وہاں سے روتا ہوا واپس آ گیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں مسجد جاؤں اور جب میں نماز پڑھوں تو مجھے محسوس ہو کہ اللہ کے رسول میری طرف دیکھ رہے ہیں، اور جب میں ان کو دیکھوں تو اپنا چہرہ وہ پھیر لیں۔ تو مجھے شدید یہ دھڑکا لگا ہوا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دوران میرا انتقال ہو جائے اور اللہ کے رسول میرا جنازہ نہ پڑھائیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ایک بڑی آزمائش آ گئی۔ میں ایک روز بازار میں گزر رہا تھا کہ ایک شخص آیا، پوچھتے پوچھتے کعب بن مالک کون ہے، کعب بن مالک کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ ہیں۔ اس نے مجھے خط دے دیا اور وہ خط تھا شرحبیل بن عمرو کا، وہ بدبخت کے جس نے اللہ کے رسول کے ایلچی کو شہید کیا تھا، اس کو اطلاع مل گئی تو اس نے وہ خط بھیجا ان کے نام۔ خط میں مضمون یہ لکھا ہوا تھا کہ کعب بن مالک تم بڑے عزت والے آدمی ہو اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہارا اکرام کریں گے۔ وہ کہتے ہیں خط پڑھ کے میں سمجھ گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی میرے لیے آزمائش ہے۔ اس وقت میں نے اس خط کو لیا اور ایک تنور کے اندر میں نے اس کو پھینک دیا۔ 40 دن بعد پھر اللہ کے رسول کی طرف سے حکم آیا کہ بیوی کو بھی گھر پہ بھیج دو، یعنی ایک بیوی پاس تھی جس سے کچھ باتیں ہو جاتی تھیں، کہا اس کو بھی گھر بھیج دو۔ کعب بن مالک پوچھتے ہیں طلاق دوں یا ویسی بھیج دوں؟ دیکھیے کیا جذبہ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں ویسی بھیج دو۔ انہوں نے بیوی کو بھی گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد 50ویں دن پھر ان کی توبہ قبول ہوئی اور وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل مایوسی کے عالم میں اپنے گھر پر پڑا ہوا تھا اور اس روز میں فجر کی نماز کے لیے بھی اٹھ نہیں سکے یہ، لیکن فجر کے وقت دوران ہی نماز پڑھتی اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کو خوشخبری دی کہ آج اللہ نے سورہ توبہ کی آیت 118 نازل کی ہے کہ جس میں تینوں جو ساتھی تمہارے ہیں جن کے بارے میں بائیکاٹ کا فیصلہ تھا ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ اس کے بعد تو کہتے ہیں کہ وہیں سے لوگ دوڑ پڑے میرے گھر کی طرف، کل تک مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے، آج دوڑتے میری طرف آ رہے ہیں۔ ایک صحابی جو ہے وہ چڑھ گئے پہاڑی پر وہیں سے، اور وہیں سے شور کیا کعب مبارک ہو تمہاری توبہ قبول ہو گئی۔ اس کے بعد جب مسجد نبوی پہنچا تو اللہ کے رسول کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح خوشی کے ساتھ دمک رہا تھا۔ مجھے گلے لگایا اور مجھے پھر یہ آیت سنائی۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے پر بڑا عمدہ تبصرہ کیا ہے تفسیر القرآن میں۔ وہ کہتے ہیں کہ 3 کردار ہیں اس پورے واقعے میں، تینوں کے تینوں مثالی ہیں۔ ایک کردار ہے امیر جماعت کا، اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ساتھی سے پیار ہے اور ساتھی کو دیکھتے بھی ہیں، لیکن جب ساتھی دیکھتا ہے تو چہرہ پھیر لیتے ہیں، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے، اندر سے ساتھی سے پیار ہے، ساتھی کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، اور جیسے ہی اطلاع ملتی ہے اللہ نے توبہ قبول کر لی تو چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح خوشی سے دمک اٹھتا ہے۔ پھر دوسرا کردار ساتھیوں کا ہے، کس قدر ڈسپلن ہے، حکم ہے اللہ کے رسول کا کہ بائیکاٹ کرنا ہے، تو اپنے بھائی سے محبت ہے لیکن باوجود محبت کے اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں، کوئی اپنے بھائی سے بات نہیں کر رہا۔ اور اس کے بعد اس ساتھی کا بھی کردار دیکھیے کہ سزا دی گئی ہے تو انا بھی ہو سکتی تھی، کوئی تکبر بھی آ سکتا تھا، کہیں میں نے باقی لوگوں نے جھوٹے بہانے کر کے معافی مانگ لی، ان کو تو معاف کر دیا، میں نے سچ بولا مجھے سزا دی جا رہی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس نے بھی یہ طے کر لیا کہ میرے ساتھ جو بھی سلوک ہو میں نے اسی در کے ساتھ چمٹے رہنا ہے۔ تو یہ ہے اعلیٰ کردار اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اعلیٰ کردار ہے صحابہ کرام کا، اور یہ اعلیٰ کردار ہے اللہ تعالیٰ کے تربیت یافتہ ایسے بندوں کا کہ جنہوں نے طے کر رکھا ہے کہ ہم نے ہر صورت میں حق کے ساتھ چمٹے رہنا ہے، چاہے ہمیں کسی قسم کی بھی آزمائش سے گزارا جائے۔ اللہ ہمیں نیک ہستیوں کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ترجمہ سن لیجئے
وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اور ان تین کے بارے میں معاملہ کہ جن کے معاملے کو پیچھے ڈال دیا گیا تھا، ڈیفرڈ کر دیا گیا تھا، مؤخر کر دیا گیا تھا، حتیٰ اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی، اتنی وسیع زمین میں ان کے لیے جینا دبر ہو گیا، بما رحبت، باوجود اس کے کہ زمین بڑی کشادہ ہے، ان کے لیے تنگ ہو گئی، وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان پر ان کی اپنی جانیں تنگ ہو گئی، ان کے لیے جینا مشکل ہو گیا، وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے گمان کیا کہ ان کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں مگر اللہ ہی کی طرف، یعنی اگر کوئی پناہ گاہ ہے تو صرف اور صرف کیا ہے؟ اللہ کی پناہ گاہ ہے۔ ثم تاب علیہم، تو پھر اللہ نے ان پہ نظر کرم کی، لیتوبوا، تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں اور آئندہ کے لیے طے کر لیں کہ اب آئندہ ہم ایسی سستی نہیں کریں گے، آئندہ ایسی کوتاہی نہیں کریں گے، آئندہ ہم کار خیر میں کو تاخیر نہیں کریں گے۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہی نظر کرم کرنے والا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ہی رحم فرمانے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے نیکی کے کام میں تاخیر کرنے سے۔ یہ نیکی کے کام میں تاخیر، یہ اصل میں شیطان کی طرف سے ایک یہ بھی ہمیں محروم کرنے کا ایک جو ہے وہ حربہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے حربوں سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔